یہ جولائی 1991 کا ایک حبس زدہ دن تھا جب آندھرا پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں سیتا رام پور میں اس کی پیدائش ہوئی۔ وہ اپنے والدین کی پہلی اولاد تھا۔ پہلی اولاد کی خوشی میں اس کے باپ نے کافی اہتمام کیا۔ اگرچہ 2000 روپے ماہوار کمانے والا باپ کیا تیر مار سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی اوقات کے مطابق کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پہلا بیٹا پیدا ہونے کی خوشی ہی اتنی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ خوشی تھوڑے عرصے کے لیے ہی اس کے نصیب میں لکھی ہے۔ ذرا سوچئے، جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ اس کا بیٹا پیدائشی طور پر دونوں آنکھوں سے دیکھنے کے قابل نہیں ہے تو اس باپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ اس کے سارے ارمان، آسیں امیدیں آنسوؤں کے سیلاب میں کیسے بہہ گئی ہوں گی۔ لیکن آفرین ہے اس غریب باپ پر جس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو اور اپنے نابینا بیٹے کو خود ترسی میں مبتلا نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو وہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کر سکتا تھا۔ اس نابینا لڑکے کا نام سری کانت بولا تھا۔ 6 سال کا سری کانت بولا 2 سال تک ہر روز اپنے بھائی کی رہنمائی میں اور اپنے ہم جماعت بچوں کے ساتھ انڈیا کے ایک گاؤں میں کئی کلومیٹر پیدل چل کر اسکول جاتا رہا۔ جس راستے سے وہ اسکول جاتے وہ کیچڑ والا راستہ تھا اور جہاں بجا جھاڑیاں آگے ہوتی تھیں۔ ایک نابینا کے لیے یہ طویل راستہ طے کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ میں ایک نابینا بچہ تھا۔ غریب ناخواندہ والدین کے ہاں پیدا ہونے والے سری کانت کو برادری نے بھی مسترد کر دیا تھا۔ لوگ میرے والدین کو کہتے تھے کہ میں اپنے گھر کا چوکیدار بھی نہیں بن سکتا کیونکہ میں یہ تک نہیں دیکھ سکتا تھا کہ کوئی گلی کا کتا اندر تو نہیں آ رہا۔ یہ تھے سری کانت کے بارے میں لوگوں کے خیالات جو اس نے ایک انٹرویو میں بتائے۔ 8 سال کے سری کانت کو گھر سے 400 کلومیٹر دور حیدرآباد کے نابینا بچوں کے ایک بورڈنگ اسکول میں داخل کروایا گیا۔ میٹرک میں 90% نمبر لے کر اس نے ان سب کے منہ بند کر دیے جو اس کی اور اس کے باپ کے ہر معاملے میں حوصلہ شکنی کرتے تھے، لیکن 90% نمبر لینے کے بعد بھی سسٹم اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ ایف ایس سی میں داخلہ لینا چاہتا تھا، سائنس سبجیکٹ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن انڈیا میں کوئی بھی انسٹیٹیوٹ اس اندھے لڑکے کو داخلہ دینے پر تیار نہیں تھا۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور 6 مہینے کی قانونی جنگ کے بعد اسے ایف ایس سی میں داخلہ مل گیا۔ اور جب اس نے ایف ایس سی کا امتحان 98% کی امتیازی نمبروں سے پاس کیا تو لوگوں نے حیرت سے انگلیاں منہ میں دبا دیں۔ اس کے اندھے پن کا مذاق اڑانے والوں کے منہ پر یہ ایک ایسا تمانچہ تھا کہ جس کا جواب ان کے جسمانی طور پر مضبوط اور صحتمند بچے بھی دینے سے قاصر تھے۔ اب وہ انجینئرنگ پڑھنے کے لیے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں داخلہ لینے کا خواہش مند تھا، جو انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے انڈیا کا سب سے مشہور اور مستند ادارہ ہے، جس کی شاخیں پوری انڈیا میں کام کر رہی ہیں۔ لیکن انڈیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے اسے اندھے پن کی وجہ سے داخلہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اب کی بار اس نے قانونی کارروائی کی بجائے بیرون ملک اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، اور اس کو داخلہ نہ دینے والے انسٹیٹیوٹ کے آفیشلز اس وقت حیران رہ گئے جب دنیا کے 4 نامور اداروں نے اسے اسکالرشپ پر داخلے کی نوید سنا دی۔ اس نے MIT کو ترجیح دی اور بوسٹن کی طرف رخت سفر باندھا۔ امریکہ میں وہ دنیا کا پہلا نابینا بین الاقوامی اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کرنے کے دوران حیدرآباد میں نوجوان معذور افراد کو تربیت اور تعلیم دینے کے لیے ایک غیر منافع بخش تنظیم سمنوے سینٹر فار چلڈرن ود ملٹیپل ڈس ایبلٹی کے نام سے شروع کی۔ اس نے چندے کے پیسے سے وہاں بریل لائبریری بھی کھولی۔ امریکہ میں اس کے شب و روز بہت مصروف اور تعلیمی لحاظ سے بہت سخت تھے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ ادارے کی معذوری میں مدد کرنے والی سروس نے اس کو بہت سپورٹ فراہم کی۔ اس نے MIT سے مینجمنٹ سائنس میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی اور اسے کئی ملازمتوں کی پیشکش کی گئی، لیکن اس نے واپس انڈیا آنے کا فیصلہ کیا۔ سری کانت کے اسکول کے تجربے نے اس پر بہت گہرے اور انمٹ نقوش چھوڑے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے زندگی میں ہر چیز کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑی، جبکہ ہر کوئی میری طرح لڑ نہیں سکتا اور نہ ہی میرے جیسے رہنما سب کو مل سکتے ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ اس نے بہت غور و خوض کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ منصفانہ تعلیم کے لیے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔
اگر اس کے بعد معذور افراد کے لیے ملازمت کے مواقع ہی نہ ہوں، اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی کمپنی شروع کروں اور معذور افراد کو ملازمت دوں۔ سری کانت 2012 میں حیدرآباد واپس آیا اور بولانٹ انڈسٹریز کی بنیاد رکھی۔ یہ پیکیجنگ کمپنی اور کھجور کے گرے ہوئے پتوں سے ماحول دوست مصنوعات جیسے بلدار پیکیجنگ تیار کرتی ہے، اور اس کمپنی کی فی الحال مالیت 48 ملین پاؤنڈ ہے۔ اس کمپنی میں زیادہ سے زیادہ معذور افراد اور دماغی صحت کے عارضے میں مبتلا افراد کو ملازمت دی جاتی ہے۔ کورونا سے پہلے اس کمپنی کے 500 کے عملے میں سے 36% معذور افراد کام کرتے تھے۔ یہ ایک کہانی ہے ایسے نابینا معذور کی جو ایک قدم بھی خود چلنے کے لیے دوسروں کے سہاروں کا محتاج تھا اور آج خود کئی گھروں کا سہارا ہے۔ انتھک محنت، لگن اور جذبے نے آج اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ بیٹھنے میں